اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا، ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا؟ ٹھیک ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے، جذباتی نہیں۔ اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو کیونکہ ان کے اپنے مولوی 3-3 4-4 لاکھ تنخواہیں لے کے اس شریعہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بینکنگ جو ہے اس کو اسلام کا جامہ تو پہنایا جا سکتا ہے جو کہ ہے ہی یہودیوں کا نظام تھا، تو پھر آپ کو یہ بینکنگ کے فضائل بتائیں گے کہ نہیں بینکنگ کیٹیگوریکلی تو غلط نہیں ہے، اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں۔ اچھا، پھر ڈیموکریسی جس کی بنیادی شرکی ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے اگینسٹ مسلمانوں نے اسلامک ڈیموکریسی، پاکستان کا نام کیا ہے؟ ادھر مولوی کدھر مرے ہوئے تھے جب اس کا نام یہ رکھا جا رہا تھا، 73 کے آئین میں وہ شامل ہے۔ ڈیموکریسی اگر اسلامک ہو سکتی ہے، بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے، تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ سیکولرزم تو بعد میں آئے گا نا۔ ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی، لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی، حلال کے دائرے کے اندر۔ اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے، جس طرح ان مولویوں نے اسلامک ڈیموکریسی، اسلامک بینکنگ کی ٹرم ڈیوائز کی ہے نا، ہم ان کے اوپر فتویٰ تو نہیں کفر کا لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ اسلامک بول کے وہ اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک سیکولرزم کیا ہے، کہ جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت ایک فرقہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا، چھوٹی سی بات ہو تو یہ کہتے ہیں سر تن سے جدا۔ یہ سری لنکن کو ایک سٹیکر اتارنے کے اوپر، جس سری لنکن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹیکر کا مطلب کیا ہے، اسے یہ قتل کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، لوگ تھوکتے ہیں اس طرح کی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر۔ وہاں پہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے، جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی ہے کہ وہ باطل کا آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ یعنی بیسک ہیومن رائٹس، اور لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے عقائد رکھ سکتے ہیں، اپنے عقائد کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، یہ بیسک رائٹ ہے ہر بندے کا، اور دوسرے کے اوپر اپنے عقائد کو تھوپیں گے نہیں۔ اس کو میں نے ٹرم کو کہا اسلامک سیکولرزم۔ اس کے موجود آپ اس ٹرم کے یہ آپ نے، میرے بھائی کیا مولویوں کو صرف رائٹ ہے کہ یہودیوں کی بینکنگ کو اسلامک کر دیں اور جیوز اور کرسچنز کی بنائی ہوئی ٹرم ڈیموکریسی کو اسلامک کر دیں؟ مجھے کوئی رائٹ نہیں حاصل ہے۔ نہیں، فرقہ واحد کے خلاف ہے کہ اس کو استعمال کرنے کو بہتر ٹرم نہیں، کیونکہ سیکولر۔ میرے بھائی پھر بعد میں وہی کروں گا کہ ان مولویوں کو مشورہ دیں کہ انہوں نے یہودیوں کی ٹرم کیوں لی ہے۔ ہاں، بات یہ نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹومی۔ ہاں، لاجیکل بات کریں میرے بھائی، اللہ کے فضل سے میں ہر بات کا جواب دوں گا۔ ہاں، جذبات سے بات نہیں کرنی، علمی بات ہے۔ جس دن یہ اسلامک بینکنگ کو شرکیہ کہیں گے نا اور کہیں گے یہ ٹرم غلط ہے، اسلامک ڈیموکریسی کو، اگلے دن آ کے مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کروا۔ جب ملک کے ریاستی معاملات ہیں اس کے اندر اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق جو سسٹم اور گورننس ہے اس کے اب حامی ہے کہ گورننس جو ہے وہ اسلامک سسٹم۔ جی کیوں نہیں حامی ہے، لیکن اگر اس گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کو کاٹ دینا ہے تو اس کو نہیں، میں اس کا کوئی حامی نہیں ہوں۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو دین اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا ریاستی معاملات سے، تو اس سے آپ اس کو آپ سپورٹ۔ جی سیکولرزم کی بات ہی نہیں ہو رہی، اسلامک سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، جس طرح آپ مجھے کہیں گے جی بینکنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ سود پہ قرضے دینے ہیں، تو میں پوچھوں گا آپ کے مولویوں نے جو اسلامک بینکنگ بنائی ہے، نہیں اسلامک بینکنگ تو یہ نہیں نہ ہوتی، تو اس طرح تو نہ کریں۔ ہمیں بھی رائٹ ہے۔ نہیں، بالکل ٹرم بالکل نہیں ہے۔ ہاں جی، ٹرم ڈیوائز ہونی ہے، ٹرم ساری گوروں سے آئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی اسلامک ہسٹری میں کوئی جماعت نہیں تھی، پہلی جماعت جو بنی ہے نا صحیح جماعت کے معنوں میں وہ جماعت اسلامی ہے۔ مودودی صاحب نے کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی سے، باقی پارٹیوں سے۔ یہ ٹرمز ہی ساری ادھر سے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اجمیر شریف والوں نے کوئی کیمرہ نہیں نہ بنایا، بغداد شریف والوں نے کوئی کالر مائک نہیں نہ بنایا، اس طرح مسلمانوں میں یہ جدید جتنی آپ کو دنیا میں اس وقت چیزیں نظر آ رہی ہیں نا فلسفی کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں، ہم نے پازیٹیو چیزیں ان سے لی ہیں۔ ورنہ مودودی صاحب سے پہلے 1400 سال میں کسی کو کوئی جماعت بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ماڈرن دور آ چکا ہے، اب کنٹریز کا دور ہے، اب امپائر سے کنٹریز بن چکے ہیں۔ جب کنٹریز بنی ہیں تو سپریم کورٹ کی ٹرم کیا ہے؟ یہ اجمیر شریف والوں نے بتائی ہے آپ کو؟ ہاں بتائیں۔ ہائی کورٹ یہ دیوبند شریف نے بتائی ہے، سول کورٹ یہ بریلی شریف والوں نے بتائی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں، ہر چیز آپ ان کی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جذبات سے ہٹ کے نا علمی، یہ چیزیں جو لوگوں کو سیکولر بنا رہی ہیں، وہ والا سیکولر جسے آپ نفرت کرتے ہیں، یہ چیزیں جو لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے مذہبی پیشوا بھی جاہل ہیں،
اور ان کے جو نمائندہ پڑھے لکھے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے وہ بھی جاہل متعلق ہیں, نہ انہیں دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ ہے, صرف اپنی فلسفی جھاڑتے ہیں, علمی گراؤنڈ کے اوپر زیرو ہیں وہ. صحیح ہے, چلیے یہ بات کلیئر ہوئی کہ آپ جو ہے وہ حکومت میں اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق جو ہے ریاستی معاملات چلانے کے قائل ہیں, یہ سن کے تسلی ہوئی, کیونکہ وہ ہاں لیکن زبردستی نہیں. دیکھیں اگر ہمارے ملک میں ہندو ہیں ان کے اوپر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اسلامی حکومت کے مطابق, اسلامی قوانین کے مطابق نہیں, ان پہ کیوں ہوگے؟ نہیں, وہ ان کے جی حقوق نہیں. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ اسٹیٹ کا ایک مذہب ہوگا, اسٹیٹ مذہب رکھے اپنا ان لوگوں سے متعلق جو اس مذہب کو مانتے ہیں. اسٹیٹ کا مذہب اگر اسلام ہے تو وہ یہودیوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. سر اسلامی نظام میں یہودیوں کے حقوق ہے نا, اقلیتوں, تو میں یہی بتا رہا ہوں نا. نہیں, اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ بھی جو ہے نا روڈ پہ اٹھ کے تو ہماری طرح احتجاج میں شامل ہوں گے, ادروائز ان کا بھی سر تن سے جدا, یہ نہیں ہوگا. یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر دھرنوں میں ننگی گالیاں دے رہے تھے. کدھر علماء مر گئے تھے, ان کی زبان کو لگام دینے والا تھا. ایک بندہ بیٹھ کے گالیاں دیتا رہا, سارے اس کے دھرنوں میں بیٹھ کے ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس کا ساتھ دیتے رہے. کدھر مرے تھے؟ میں اکیلا بول رہا تھا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یہ پریزنٹ کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے. اس طرح کی اسلامی حکومت میری دعا ہے کبھی بھی پاکستان میں نہ آئے. ہم اس طرح کی کسی اسلامی حکومت کو, کسی اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جو فرقوں کا نظام ہو, جس میں دوسروں کو رائٹ نہ ہو اور وہ اپنے مرضی کا اسلام تھوپے مسلمانوں کے اوپر. اللہ نہ کرے ایسا اسلامی نظام آئے. ایسی سیاسی جماعت جو کہ جس کا کوئی فرقہ واری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر اس کو اقتدار ملے اور وہ اس کو پریکٹس کرے بالکل گریجولی, ہم تو سپورٹ کریں گے. جماعت اسلامی کو میں سپورٹ کرتا ہوں بالکل. مجھے ان کے بارے میں کانفیڈنس ہے. انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ سپیس دیتے ہیں. ان کی مسجد میں اگر کوئی اونچی آمین کہتا ہے, رفع الاجدین کرتا ہے, وہ اسے نہیں ڈانٹتے نہ نکالتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے, ان کی مساجد میں آپ اونچی آمین کہہ کے بتائیں, وہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیں, جدھر آپ کا ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ اونچی امین پہ لڑائی ہو جائے, ان لوگوں کے والے آپ اسلامی نظام کرنا چاہتے ہیں. اللہ نہ کرے, اس سے تو بہتر ہے کسی کافر کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے, کیونکہ وہ مجھے جینے کا حق دے گا. اس کے اوپر میں دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کے مولویوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بغداد شریف, اجمیر شریف نہیں جاتے, UK شریف جاتے ہیں, امریکہ شریف جاتے ہیں, کیونکہ وہاں اسلامی حکومت ہے, یہاں مسلمان حکومت ہے.